اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لہم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرہ الا قلیل الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة فَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ جہاد کا موضوع زیر بحث ہے، اور چونکہ جنگ ہو رہی ہے اہل عرب کے ساتھ، اور اہل عرب کی جو مذہبی روایات ہیں اس کے حوالے سے کچھ پیچیدگیاں ہیں۔ ان میں سے ایک پیچیدگی یہ ہے کہ حرام مہینوں میں جنگ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح جو اہل کفر ہیں ان کے ساتھ اہل مکہ کا جو گروہ ہے، مہاجرین مکہ کی ان کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں، اور ان کے کوئی چچا ہیں، کوئی ماموں ہیں، کوئی کزنز ہیں، تو یہ بھی شاق گزر رہا ہے کچھ لوگوں کے اوپر کہ ہم اپنے ہی بھائی بندوں کے خلاف جنگ کریں۔ اس میں ایک عنصر یا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ پروپیگنڈا بہت کیا جا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے حوالے سے کہ یہ جو گروہ ہے یہ ایک مذہب کو لے کر بھائی کو لڑا دیا ہے، اور انہوں نے میدان جنگ گرم کیا ہے، اور جو دعویٰ ان کا یہ ہے کہ یہ امن کی بات کرنے والے ہیں، یہ حق کی بات کرنے والے ہیں، لیکن ان کے مقاصد تو ان کی جنگوں سے کچھ اور ہی نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ جو پرابلم ہے یہ تو آن ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کے پیچھے ایک سبب یہ بھی تھا، یعنی کئی پہلو تھے جو اہل مکہ کے لیے کی طرف سے مسئلے کے طور پر یا
پروپیگنڈے کی حیثیت سے سامنے آ رہے تھے۔ تو چونکہ حرام مہینوں کا پہلو جہاد کے حوالے سے ایک اہمیت رکھتا ہے کہ عرب میں یہ مذہبی روایت تھی اور ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی کہ حرام مہینوں میں جنگ نہیں کی جاتی، اور چنانچہ جو یہ حرام مہینے تھے انہی میں عربوں کی بہت ساری معاشی سرگرمیاں اور مکہ میں حاضری کا موقع اور پھر اس کے حوالے سے بھی معیشت کی بہت بڑی ایکٹیویٹی پیدا ہوتی تھی۔ تو وہاں جو ایک غلطی پائی جاتی تھی اس کی اصلاح کا موقع پیدا ہو گیا حرام مہینوں کے حوالے سے۔ تو پہلی بات یہ فرمائی کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے ان آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اسی دن سے اللہ کی کتاب میں مہینے 12 ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ میرا جو فیصلہ ہے، زمین و آسمان کو جب میں نے تخلیق کیا تھا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی بتائی ہے، یہاں بھی اس کا طرف اشارہ ہے کہ جو کچھ بھی پلان کیا گیا ہے وہ ایک کتاب میں لکھا بھی ہوا ہے، جس کو ہم ہمارے ہاں اردو میں لوح محفوظ کے لفظ سے یا لوح کے لفظ سے بیان کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ پرانے لوگوں کے ذہن میں جو تصور تھا لکھنے کا، اس کے لحاظ سے الفاظ جو ہے رائج ہو جاتے ہیں۔ اللہ جانے وہ کس طرح کا نظام ہے۔ اب جیسے ہم نے کمپیوٹر اور اس طرح کی چیزیں ایجاد کر لی ہیں، تو اب ہم بڑا زیادہ وسیع ہمارا ذہن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈنگ کا اس سے بھی ظاہر ہے وہ اللہ کی کریشن ہے، تو وہ کس طرح کی ریکارڈنگ ہوگی اور کیسے اس میں چیزیں لکھی جاتی ہوں گی، تو اللہ کی شانیں ہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ ظاہر ہے یہ متشابہات میں سے ہے، ہم اس کو متعین نہیں کر سکے، لیکن کتاب اللہ سے مراد وہ کتاب ہے، یعنی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کا یہاں ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ اس کتاب کا ذکر ہو رہا ہے جس کا قرآن مجید حوالہ دیتا ہے کہ جو کچھ بھی زمین میں ان آسمانوں میں ہو رہا ہے یہ ایک کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ تو جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ زمین میں کیلنڈر کیا ہوگا، یعنی اس کا جو سال ہے وہ کتنا ہوگا اور اس کے مہینے کتنے ہوں گے، تو ظاہر ہے یہ اللہ نے فیصلہ کیا۔ اب ہم نے نظام شمسی ہی میں دیکھ لیا ہے کہ جو اس کے مختلف کرے ہیں ان کے سالوں کے دن مختلف ہیں اور ان کے موسموں کا انداز بھی مختلف ہے، اور ان کے جو چاند ہیں وہ بھی مختلف ہوں گے، لیکن ہماری جو زمین ہے اس کا جو کیلنڈر ہے وہ 12 مہینے کا، اور ہمارا جو سال ہے وہ 12 مہینوں پر مشتمل ہے، یعنی 12 مہینوں میں ہمارے سارے موسم جو ہیں ان کا سائیکل چل جاتا ہے۔ اس کو بیان کر دیا کہ یہ اللہ کی کتاب میں بھی درج ہے، اور اس زمانے سے ایک ہی قاعدہ چلا آ رہا ہے 12 مہینے کا، جب سے یہ کائنات یعنی یہ زمین و آسمان تخلیق ہوئے۔ ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں۔ اب ظاہر یہ 4 مہینے کی جو حرمت ہے اس کا تعلق خانہ کعبہ کی عبادت کے ساتھ ہے، یہ دین ابراہیمی کی روایت ہے، اس کا ذکر کر دیا۔ تو اب اس میں جو مسئلہ ہے، پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی تقویم ہے، اللہ تعالیٰ کا جو کیلنڈر ہے وہ موسموں کے ساتھ فکس نہیں ہے، وہ سال میں روٹیٹ کرتا رہتا ہے۔ یعنی رمضان کا مہینہ جیسے ہمارا تجربہ ہے کہ جو کہ ہم اس کا زیادہ شعور کے ساتھ مشاہدہ کرتے ہیں، تو رمضان آج کل گرمیوں میں ہے، کبھی سردیوں میں اب چلا جائے گا، پھر گرمیوں میں آ جائے گا، وہ روٹیٹ کرتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ یہ جو چیز ہے جو ہمارے ساتھ ہم جس کا تجربہ کرتے ہیں، یہ جو دنیا کا نظام ہے اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی۔
یعنی ہمیں جب کھیتی باڑی کرنی ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے انسانوں کے لیے، جو کھیتی باڑی کرنی ہے وہ چاند کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ یعنی ہم یہ نہیں طے کر سکتے کہ رمضان جو چاند کا کیلنڈر ہے اس کے مہینے طے کر دیں کہ فلاں مہینے میں گندم کاشت ہوگی اور فلاں مہینے میں سبزی لگے گی اور فلاں سبزی فلاں مہینے میں لگے گی۔ جیسے آپ کوئی بھی کتاب پڑھ لیں جو کھیتی باڑی سے متعلق ہے، اس میں انگریزی مہینے لکھے ہوئے ہوں، یا پرانے ہمارے جو یہاں کے کیلنڈر تھے وہ کہ ہاڑ میں یہ ہوتا ہے اور ساون میں یہ ہوتا ہے اور بھادوں میں یہ ہوتا ہے، تو وہ موسموں کے ساتھ جڑے ہوئے مہینے ہیں۔ بلکہ ہندی مہینوں کے نام جو ہیں وہ اگر دیکھیں تو وہ موسموں کے نام ہیں۔ وہ اب اگرچہ لفظ اجنبی ہو گئے ہیں، پرانے لفظ ہو گئے ہیں، لیکن وہ موسموں کے ناموں کے ساتھ مہینوں کے نام رکھے ہوئے ہیں زیادہ تر، یعنی سارے تو نہیں ہیں لیکن زیادہ تر اس میں یہ صورت ہے۔ یہ جو انگریزی مہینے ہیں یہ دیوتاؤں کے نام پر ہیں، ان کی زیادہ مہینے جو ہیں وہ دیوتاؤں کے نام پر ہیں۔ بلکہ دنوں کے جو نام ہیں ان میں وہ بھی مذہبی ہیں، ہندو یہ جو مسیحی یا انگریزی جو مہینے ہیں۔ تو عربوں کے بھی ہاں دیکھیں کہ جو مہینوں کے نام ہیں وہ موسموں کے مطابق ہیں، یعنی ربیع الاول بہار کا مہینہ، ربیع الثانی یہ بہار کا مہینہ ہے۔ تو انہوں نے اس کو کیا یہ ہوا تھا کہ موسم کے ساتھ فکس کیا ہوا تھا، اور اس کے لیے ظاہر ہے اس کو مہینوں کے نام تو انہوں نے اپنے حساب سے رکھے ہوئے تھے، لیکن یہ جو اس کا گردش کرنا ہے اس کو روکنے کے لیے وہ کرتے یہ تھے کہ کچھ عرصے کے بعد ایک مہینہ اس میں ایڈ کر دیتے تھے۔ ہمیں پتہ ہے کہ 11 دن چھوٹا ہے شمسی سال سے، جو قمری سال ہے وہ 11 دن چھوٹا ہے، تو اس کمی کو وہ پورا کر دیتے تھے۔ اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ وہ اس طرح کر لیتے تھے کمی پوری، حالانکہ وہ وہاں کوئی حساب کتاب اس طرح نہیں تھا، کہ وہ بالکل موسموں کے ساتھ فکس ہو جاتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ جو کہ تجارت ہے اس میں جو چیزیں آنی اور جانی ہیں اس میں موسموں کا بہت اہم رول ہے، اور اس کے لحاظ سے انہوں نے اپنے کیلنڈر کو شمسی بنا لیا ہوا تھا۔ یوں اب جدید اگر لفظ بولا جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے اپنے جو قمری کیلنڈر ہے اس کو شمسی بنانے کا ایک فن ایجاد کر لیا ہوا تھا۔ اس پر تنقید ہو رہی ہے اس بات میں کہ نہیں، مہینے 12 ہیں، یعنی وہ والے جو قمری مہینے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قمری مہینے جو ہیں وہی تمہارا کیلنڈر بنایا ہے، اور اسی کے حساب سے چلنا چاہیے، اور اس کے حساب سے 4 مہینے حرام آنے چاہیے۔ یعنی مطلب اس بات کا یہ ہے کہ حرام مہینوں کو بھی موسموں کے ساتھ تبدیل ہونا چاہیے۔ کبھی حرام مہینے سردیوں میں آئے، کبھی گرمیوں میں آئے، کبھی برسات میں آئے، کبھی کسی موسم میں آئے، تو وہ اس کو گردش کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ جو اس آیت کا مراد یا مدعا یہ ہے کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، یعنی قمری مہینے۔ یہ تو ہے کہ ہم نے شمسی کیلنڈر میں بھی مہینے 12 ہی رکھے ہیں، وہ تو تقسیم وہی چلی ہے، لیکن اس کو دنوں میں آپ دیکھیں نا کہ ہمارے جو انگریزی مہینے ہیں اس میں بھی دنوں کی تعداد فرق ہوتی ہے۔ تو وہ فرق کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سال کے دن ہیں وہ پورے تقسیم نہیں ہوتے 12 کے اوپر، اس میں 5 دن زیادہ ہیں، بلکہ 5.5 دن زیادہ ہے۔ وہ 5.5 دن جو ہے نا ان کو پھر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے اب مختلف طریقوں سے، اور وہ ہمیشہ تبدیل ہوتے رہے آپ کو 200-300 سال سے۔ یہ والی جو تعداد ہے یہ رائج ہے۔ اور ہندی کیلنڈر میں آ جائیں آپ تو اس میں 40 دن کے مہینے بھی ہیں اور چھوٹے مہینے بھی، 20 دن کے مہینے بھی، اس طرح کر کے ہے۔ مجھے پورا یاد تو نہیں، لیکن جو میں نے پڑھا ہوا ہے وہ اس طرح کا ہے۔ تو پرابلم وہی ہے کہ موسموں کے لحاظ سے اس کو سیٹ کیا جائے مہینوں کو۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مہینے وہاں بھی شاید 12 ہی ہیں، ہندی کیلنڈر میں بھی 12 مہینے ہی ہیں۔ تو 12 مہینے کا عدد تو چلا ہے، لیکن جو پرابلم پیدا ہوئی ہے اس کو حل کیا گیا۔ اس میں جو آخری جملہ ہے ذالک الدین القیم، یہ بتا دیا کہ جو دینی کیلنڈر ہے وہ یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ جو عبادات ہیں، خاص طور پر حج کا جو، اور اب ہم عام طور پر رمضان ہمارا حج بھی کرنے جاتے ہیں، تو یہ جو ہے اس میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے
کہ یہ موسموں کے ساتھ فکس نہ ہو، ان میں موسم تبدیل ہوتے رہے۔ ذالک الدین القیم، یہی محکم دین ہے۔ اور فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان کے معاملے میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ مطلب یہ کیا ہے کہ تم اس میں اگر تبدیلی کرو گے، اللہ کے اس فیصلے کو نہیں مانو گے، تو تم اپنے ساتھ ظلم کرو گے، ظاہر ہے اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اچھا، مجھے جو وہ سبت والا واقعہ ہے نا، اس سے ملتی جلتی بات یہاں نظر آتی، وہ یہ کہ عربوں نے کسی چیز کو ختم نہیں کیا، حرام مہینوں کی حرمت کو ختم نہیں کیا، حج کو ختم نہیں کیا، انہوں نے صرف یہ کیا جیسے انہوں نے مچھلی والوں نے کیا کہ ہم ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، لیکن راستے بنا دیے تاکہ مچھلیاں آ جائیں اور وہ اتوار والے دن ان کو پکڑ لیں اور ہفتے کی حرمت کے خلاف جانے کے گناہ میں نہ پڑیں۔ انہوں نے بھی یہی کام کیا ہوا ہے کہ جو حرام مہینے ہیں وہ حرام مہینے رہیں 4 مہینے، لیکن ان کا ظاہر موسم فکس ہو گیا، اور حج کے مہینہ حج کا مہینہ رہے، لیکن ہمیں اس کا گناہ نہ ہو، یعنی ہم حرمت کو قائم رکھیں لیکن اپنا جو تجارتی فائدہ ہے وہ بھی اس سے حاصل کر لیں۔ تو اس کو کہا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پر اس معاملے میں ظلم نہ ہو۔ وقاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ۔ اب یہ وہ مسئلہ جو میں نے بیان کیا تھا کہ کچھ گروہوں کے بارے میں ایک احساس تھا کہ بھئی ان کے ساتھ جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن مجید نے یہاں یہ نقطہ واضح کیا کہ دیکھو وہ تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کر رہے، اہل کفر یک رخ ہیں، آج کل جو محاورہ چل رہا ہے ایک پیج پر ہیں، وہ فرق نہیں کر رہے، ان کو تم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، وہ نہیں دیکھ رہے کہ تم ہمارے قبیلے کے ہو یا خاندان کے ہو یا ہمارے عزیز ہو، وہ تمہیں مسلمان سمجھتے ہیں اور مسلمان سمجھ کر تمہارے مخالف ہیں۔ تو اگر وہ اکٹھے ہیں، یک رخ ہیں، یکسو ہیں، تو تم بھی ان کے بارے میں یکسو ہو جاؤ اور اکٹھے ہو جاؤ اور سب اہل کفر کے ساتھ ایک ہی طریقے سے جنگ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یہ بات تمہارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ یہ قرآن مجید میں جہاں بھی جہاد کا مضمون ہے اس میں یہ مضمون کسی نہ کسی طریقے سے آ جاتا ہے کہ 2 شرطیں پوری کرنی ہیں جہاد میں، ایک شرط ہے تقوی کی، دوسری صبر کی۔ اور یہ جو اصول ہے قرآن مجید نے یہ بیان کیا جہاد کے حوالے سے، یہ اصول ہر جد و جہد میں ایک ہی ہے۔ جہاد بھی تو جد و جہد ہے نا، وہاں تو صرف یہ ہے کہ ہم اپنے میدان جنگ میں اترتے ہیں، لیکن اصول کیا ہے؟ اللہ کے دین کا کوئی بھی کام ہو اس میں تقوی اور صبر 2 بنیادی تقاضے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ کہ اللہ کے احکام کی پابندی کی جائے، اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کی جائے، اپنی نیت اور اپنے ارادے کو خدا کی رضا کے رخ پر رکھا جائے، تو یہ تقوی ہوگی۔ اور صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ زندگی کی ہر جد و جہد مشکلات کی گھاٹیوں سے گزرتی ہے، اور مشکلات کی جو گھاٹیاں ہیں وہ ہمارے حوصلے کو توڑتی ہیں، وہ ہمیں تھکاتی ہیں، وہ ہمیں مایوس کرتی ہیں، وہ ہمارے نفسیات کے اوپر اس کا دباؤ آتا ہے۔ ان سب چیزوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم نے اپنے راستے پر گامزن رہنا ہے۔ تو کہا کہ ان اللہ مع المتقین، یہ بات تمہیں معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو تم جنگ کرو گے اس میں تقوی، اس کا بندوبست تم نے کرنا ہے۔ وہ حج کے لیے بھی کہا نا، تو وہاں بھی کہا خیر الزاد تقوی، سامان حج لے لو لیکن سب سے بہترین سامان تقوی ہے۔ یعنی حج کرنے گئے ہیں اور تقوی کی دولت سے محروم ہیں تو حج کیا کریں گے؟ وہ ایک سفر کر کے آ جائیں گے۔ جیسے حضور نے فرمایا نا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو روزے سے صرف بھوک اور پیاس ان کو ملتی ہے،
یعنی وہ اس سے کیوں، وجہ کیا ہے کہ وہ تقوی سے محروم ہے. تو تقوی ہر چیز میں شرط لازم ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، نسی جو ہے وہ کفر میں آگے بڑھنا ہے، کفر میں زیادتی ہے، کفر میں غلو ہے. نسی وہ جو ابھی میں بیان کر رہا تھا کہ وہ دن ایڈ کر کے اس کو نسی کا نام دیتے تھے. وہ جو دن ایڈ کرتے تھے، مہینہ ایڈ کرتے تھے، اس کو نسی کہتے تھے. اور نسی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ملتوی کرنا، کسی چیز کو آگے کرنا. ادھار کے معنوں میں بھی یہ لفظ اسی مادے سے لفظ آتا ہے. تو یہ کہا کہ یہ زیادۃ فی الکفر ہے، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی جو فطرت ہے، جو زمین و آسمان کی اس نے بنائی ہے، اور جس پر وہ دین کو رکھنا چاہتا ہے، دین اس پر، دین کا جو کیلنڈر ہے وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اچھا، اس میں ایک نقطہ ضرور بیان ہونا چاہیے، وہ یہ کہ جس طرح پھلوں کے لیے موسم ہے، ایک موسم آتا ہے، اس میں ایک پودا پھل دیتا ہے، یا ایک پودا جو ہے اس زمانے میں پروان چڑھتا ہے. اور ہمیں معلوم ہے کہ چاولوں کا موسم کون سا ہے، گندم کا موسم کون ہے، بینگن کا موسم کون سا ہے، یہ ہمیں معلوم ہے. قرآن مجید میں یہ جو بات کہی گئی ہے کہ یہ جو 12 مہینے ہیں یہ اسی طرح رہنے چاہیے، قمری مہینے ہی رہنے چاہیے، ان کو شمسی نہیں بنانا چاہیے. اسی کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تم نے ان کو شمسی بنانے کی کوشش کی ہے، یہ کفر میں غلو ہے، کفر میں زیادتی ہے. اس کو میں نے واضح کر دیا کہ جو وہی کام ہوا ہے کہ جو سبت والے معاملے میں ہوا، کہ ظاہری شکل کو قائم رکھا گیا، حقیقت کو فنا کر دیا گیا. تو اللہ کو تو اصل میں حقیقت سے دلچسپی، اس سے یہ اصول سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ظاہریت مطلوب نہیں ہے، حالانکہ ہمارا جو شخصیت ہے اس میں ظاہریت اور باطنیت دونوں موجود ہیں. تو اس میں دو ہی نہیں قبول کا اللہ تعالیٰ کو، یعنی میں اگر بندہ مومن ہوں تو میرے دل کا بھی بندہ مومن ہونا ضروری ہے، اور میری ظاہری شخصیت کا بندہ مومن ہونا بھی ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اندر سے کھوٹا ہوں، کھوٹ قابل قبول نہیں ہے. مخلصین اللہ الدین، یہ جو قرآن مجید کی آیت نے جگہ جگہ آیا یہ جملہ ہے نا، مخلصین اللہ الدین، وہ اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کیے ہوئے. تو یہ جو خالص ہونا ہے، خلوص ہے، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ اس کے خلاف ہے. اسی لیے کہا کہ یہ کفر میں. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے، اب یہ دیکھیں اس میں میرے ذہن میں ایک نقطہ آتا ہے، اگرچہ وہ میں نے جتنے بھی تفسیریں پڑھتا ہوں ان میں یہ بات بیان نہیں ہوئی، لیکن میرے ذہن میں ایک نقطہ آتا ہے تو میں نے کہا میں اس کو بیان کر دوں کہ داڑھی جو ہے نا ہمارے ہاں بڑی بحث ہے. غامدی صاحب نے اس پر بڑی گفتگو فرمائی، اور انہوں نے ایک بڑا قیمتی اور گہرا سوال اٹھایا ہے داڑھی کے حوالے سے، جو عام طور پر ہماری علمی روایت میں نہیں ہے. اور وہ سوال یہ ہے کہ دین جو ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک عبادات، دوسرے اخلاقیات. یعنی دین کے جتنے بھی احکام ہیں ان میں کچھ یا عبادات ہوں گی یا اخلاقیات ہوں گی، تیسری کوئی چیز نہیں ہے. اور انہوں نے داڑھی کے بارے میں یہ سوال اٹھا دیا کہ عبادات میں تو یہ آ نہیں سکتی، اخلاق میں اس کی بنیاد کو نہیں، لہٰذا یہ دین نہیں ہو سکتا. تو یہ انہوں نے اس پر، ہے تو ظاہر ہے بڑے ذہین آدمی ہیں اور بڑے گہری نظر ہے ان کی چیزوں کے اوپر، اور یہ ان کی جو بڑے کمالات ہیں ان میں سے ایک کمال ان کا یہ ہے کہ انہوں نے دین کی یہ جو تفہیم بیان کی ہے، یہ ان کی مطلب بڑی دریافتوں میں سے ایک ہے.
اور ان کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ وہ ایک بڑا نقطہ ہے، بڑی گہری بات ہے جو انہوں نے دریافت کی ہے۔ تو یہاں اس مقام پہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اہل عرب حج کی کسی چیز میں کوئی کمی نہیں کر رہے۔ انہوں نے 4 مہینے پوری طرح قائم رکھے ہوئے ہیں، حج کا مہینہ پوری طرح قائم رکھا ہوا ہے، ساری عبادات ہو رہی ہیں، ہر چیز ہو رہی، جنگ بھی نہیں ہوتی 4 مہینوں میں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو فطرت بنائی ہے اس کی تو کوئی اخلاقی بنیاد نہیں ہے نا کہ 4 مہینے کون سے حرام یا حج کا مہینہ کون سا ہو۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ حج ہمیشہ گرمیوں میں آئے، رمضان ہمیشہ سردیوں میں آئے، جیسے انہوں نے کر لیا ہوا ہے۔ دسمبر میں ان کے روزے آتے ہیں مسیحیوں کے، وہ شمسی کیلنڈر پہ چلے گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں کیا حرج ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جو فطرت بنائی ہے اس سے انحراف نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے ذہن میں یہ نقطہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے قیامت والے دن یہ کہیں کہ میں نے داڑھی اگائی تھی، تم نے انحراف کیوں کیا ہے؟ یعنی یہ نقطہ ایک میرے ذہن میں آتا ہے اس مقام کو جب بھی میں پڑھتا ہوں کہ یہاں اللہ تعالیٰ اتنا غصہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں زیادۃ فی الکفر، تم نے جو میرے کیلنڈر کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، اور تبدیل کیوں کیا؟ مذہبی مقاصد کو خراب نہیں ہونے دیا، یعنی انہوں نے صرف یہ کیا ہے کہ چلے ہم اس کا موسم ذرا اپنے معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے موسم ٹھیک رکھتے ہیں اس کا، حج ایسے موسم میں ہے جس میں تجارت زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکے۔ تو تجارت تو منع نہیں ہے نا، اب بھی منع نہیں ہے، بلکہ حج کے ساتھ ہم نے پیچھے بھی پڑھا، آگے بھی شاید کہیں زیر بحث آ جائے گا کہ یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ اگر پہلے رکوع میں، شاید اس سے پہلے رکوع میں، کہ جب یہ اعلان کیا گیا کہ اب حج کرنے کے لیے یہ نہیں آ سکتے، پیچھے یہ زیر بحث آیا، تو مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر ان کو روک دیا مشرکین کو حج کرنے سے تو جو تجارتی مسالے تھے ہمارے وہ تو سارے ختم ہو جائیں گے، ہماری تجارت ہی سکڑ کے رہ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تم فکر نہ کرو، میں تمہیں کوئی کمی نہیں آنے دوں گا، میں رزقوں کو اسباب پیدا کروں۔ وہ تو اس کی نوبت ہی نہیں آئی، یعنی سارے لوگ مسلمان ہو گئے، وہ سلسلہ اسی طرح قائم رہا، لیکن یہ کہ یہ اب بھی اسی طرح موجود ہے، جس کو منع نہیں کیا گیا کہ ظاہر ہے اتنا بڑا کوئی چھوٹا سا میلہ ہو تو وہ اچھی خاصی معاشی سرگرمی بن جاتا ہے، تو وہ تو پوری دنیا سے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، تو بہت بڑی معاشی ایکٹیویٹی پیدا ہوتی ہے، اربوں ڈالر، یعنی اب جدید الفاظ استعمال کریں، اربوں ڈالر کی وہ ہوتی ہے، ٹرانزیکشن ہوتی ہے جب حج ہو رہا ہوتا ہے، پھل اور کپڑے اور وغیرہ وغیرہ۔ تو میں تو گیا ہوں، وہاں مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں اور ہر طرف سے بھری ہوئی ہیں، یعنی جتنے بھی دروازے ہیں حرم کے، ان کے ساتھ جتنے ہی بازار ہیں، وہ ہر ملک کی چیزیں وہاں بھری پڑی ہیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ تم نے وہ جو میں نے فطرت بنائی ہے، میں نے چاند کے مہینے بنائے ہیں، چاند کے مہینوں کو میں نے چلایا ہوا ہے، تم ان کو کیوں تبدیل کرتے ہو؟ تم اس میں مداخلت کیوں کرتے ہو؟ اس کو مان کر جینا ہے، اس کے ساتھ جڑ کر جینا ہے۔ یذل بہ الذین کفروا یحلونہ آمن و یحرمونہ آمن، ان کے ذریعے یعنی مسیح کے ذریعے سے اہل کفر جو ہیں وہ راستہ سے بھٹک جاتے ہیں کہ ایک سال میں وہ حلال کو حرام کر دیتے ہیں اور ایک سال میں حرام کو حلال کر دیتے ہیں، یعنی اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جو قمری کیلنڈر کا حرام ہے وہ حلال ہو جاتا ہے، اور جو قمری کیلنڈر کا حلال ہے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ لیواطئوا ما حرم اللہ، تاکہ وہ جو اللہ نے حرام کیا اس کی گنتی پوری ہو جائے۔ زین لہم سوء اعمالہم،
ان کے لیے ان کے برے اعمال جو ہیں وہ خوبصورت بنا دیے گئے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ اس طرح کا کفر کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ جو یعنی مسئلہ ہے وہ یہ کہ خدا کا جو فیصلہ ہے وہ خواہ فطرت کے فیصلے ہوں اس کے، یعنی ظاہر ہے یہاں جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے تو شمسی کیلنڈر بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں قمری کیلنڈر بنایا ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے کہ قمری کیلنڈر کے حساب سے سال بنا دیتے، کر سکتے تھے نا، تو وہ مسئلہ ہی پیدا نہ ہوتا، مہینے فکس ہو جاتے۔ لیکن فرق رکھا ہوا ہے، وہ 11 دن چھوٹا ہے، شمسی کیلنڈر 11 دن بڑا ہے۔ وہ 11 دن بڑا ہونے سے اس کی تقسیم اور ہوتی ہے، وہ 12 پر تقسیم ہوگا تو مہینوں کے دن اور ہوں گے، یہ اس کے دن اپنے، اور یہ 29 اور 30 میں اس میں بھی فرق رکھا ہوا ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ اور جملہ دیکھیں، ذالک الدین القیم، یہ ہے محکم دین جو میں نے جب زمین و آسمان تخلیق کیے تو اس وقت طے کر دیا تھا، اور میری کتاب میں لکھا بھی یہی ہوا ہے کہ یہ 12 مہینے ہوں گے اور قمری کیلنڈر ہوگا۔ ظاہر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کیا یہ ہے کہ ایک کیلنڈر اوپر لگا دیا، اور اگر آپ تھوڑا سا اسی کے ساتھ وابستہ ہو جائے تو آپ کو چاند کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے آج تاریخ کون سی ہے۔ یعنی ہمیں تو شاید اس طرح اندازہ نہ ہو، لیکن بالکل اندازہ ہو جاتا۔ بلکہ ابھی بڑی مزے کی بات ہوئی کہ 13 تاریخ جو چاند کی تھی، تو میرے دوست ہیں، کلیگ ہیں، حافظ ابراہیم صاحب، وہ آئے میرے پاس، تو کہتے ہیں سر ایک دن کھایا ہے انہوں نے، میں نے آج چاند دیکھا ہے، 13 تاریخ کا نہیں ہے۔ تو مطلب یہ کہ انہوں نے چاند کے سائز کو دیکھ کے بتا دیا کہ یہ جو عید ہوئی ہے یہ ایک دن پہلے ہو گئی ہے، یہ 30 رمضان کو عید کر دی گئی ہے، اس کو یکم شوال بنا دیا گیا۔ تو یہ مطلب یہ تو ایک جدید زمانے کا آدمی ہے، تھوڑا سا پرانے جو جیسے میری نانی تھی تو وہ ستارے دیکھ کے سحری کا ٹائم بتاتی تھی کہ سحری کا ٹائم ہو گیا ہے، روزہ ختم ہونے والا ہے، یہ فلاں تارا ادھر آ گیا ہے، روزہ بند کر دیں، کھانا پینا بند کر دیں۔ تو ظاہر ہے وہ ان کو اس کی مشق ہو جاتی۔ اب ہم چونکہ گھڑیوں پر انحصار کرتے ہیں، اب تو گھڑیاں بھی ختم ہو گئی ہیں، کم ہی میں دیکھتا ہوں کہ کسی کے ہاتھ میں گھڑی بندی ہو۔ تو خیر، تو یہ اللہ کو جو پسند ہے وہ ہے بندگی، اور بندگی یہ ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، اللہ نے جو ہمارے بارے میں فیصلے کیے ہیں اس پر راضی ہوں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد اگر عورت بننے کی کوشش کرے تو گناہ ہے، کوئی عورت اگر مرد بننے کی کوشش کرے تو گناہ ہے۔ پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ فیصلہ اس کا ہے، اس نے جس کو چاہا مرد بنا دیا، جس کو چاہا عورت بنا دی۔ اسی طرح ایک اور مقام ہے قرآن مجید میں کہ یہ جو میں نے بعض کو بعض فضیلت دی ہے اس کو مان کر جیو۔ یعنی کسی کو اگر ذہانت زیادہ دی ہے، کسی کو شکل و صورت زیادہ دی ہے، کسی کو دولت زیادہ دی ہے، کسی کو اقتدار دی ہے، کسی کو بیٹے دیے ہیں، کسی کو بیٹیاں دی ہیں، کہتے ہیں جو میں نے فضیلت دی ہے اس کو مان کر جیو۔ یعنی بندگی کا تقاضا یہ ہے، وہ غامدی صاحب نے بڑا اچھا جملہ لکھا ہے ایمانیات میں کہ تسلیم و رضا، مان لینا اور راضی رہنا۔ صوفیہ اس کو بہت اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جو تسلیم و رضا ہے یہ اس کے خلاف ہے، یہ جو زیادتاً فی الکفر اس کو کہا ہے یہ تسلیم و رضا کے خلاف ہے، کہ خدا نے فیصلہ یہ کیا کہ دینی کیلنڈر موسموں کے ساتھ بندھے گا نہیں، اور تم نے اس کو موسموں کے ساتھ باندھنے کی کوشش کی، اور جن مہینوں کو اللہ حرام قرار دینا چاہ رہا تھا تم نے ان کو حلال کیا۔ انہوں نے بھی یہی کیا تھا نا کہ سبت کو حلال بنانے کی کوشش کی ظاہری پردہ قائم رکھتے ہوئے، انہوں نے بھی حرام مہینوں کو حلال بنایا اور حرام مہینوں کو حلال بنایا ظاہری پردہ قائم رکھتے ہوئے۔ تو اس کو کہا کہ یہ زیادتاً
فی الکفر ہے۔ اگلا رکوع اب شروع کرتے ہیں، ہمارے پاس ابھی ہیں 15-20۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرہ الا قلیل۔ یہ جنگ تبوک کا زمانہ ہے جس میں اب یہ بات ہو رہی۔ ایک لمبا سفر کرنا پڑ رہا ہے ایک جنگ کے لیے۔ حضور کو یہ اطلاع ملی کہ فوجیں جمع ہو رہی ہیں اور حملہ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ جنگ کرنے کے لیے جائیں گے۔ جنگ کرنے کے لیے جائیں گے تو موسم سفر کے لیے انتہائی ناموزوں ہے، سخت گرمی کا موسم، اور عرب میں جو گرمی ہے وہ بہت زیادہ شدید ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ صحرائی علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اور وہ ہریالی نہیں ہے، وہاں سنگلاخ پہاڑ ہے، راستے اس طرح کی ہریالی نہیں جیسے ہمارے ہاں ادھر ہوتی ہے۔ تو ابھی بھی جو لوگ دبئی وغیرہ کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں باہر نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے، اتنی گرمی ہوتی ہے۔ تو سفر کا فیصلہ ہو گیا کہ سفر کرنا اور جانا۔ اب لوگوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینی شروع کی کہ ہماری یہ مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے، ہم نہیں جا سکتے۔ تو یہ ہے واقعہ جس کے کو سامنے رکھ کر یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو۔ اچھا، آگے مقام پڑھنے سے یعنی سارا سلسلہ کلام پڑھنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اعلان یہ کیا گیا کہ تمام مسلمانوں کو جانا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جس میں نفیر عام ہوئی ہے۔ یہ ہماری فقہ کی کتابوں میں ایک اصطلاح کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ جب حکومت کی طرف سے یہ اعلان کر دیا جائے کہ تمام قابل جنگ مرد آ جائیں، وہ جائیں۔ اب اس میں یہ ہمارے موجودہ زمانے میں امریکہ میں یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی، ایران میں یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی، تو سزائیں دی امریکیوں نے باقاعدہ سزائیں دی۔ جو لوگ جنگ کے لیے نہیں جاتے تھے ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جاتا تھا۔ تو نفیر عام کا مطلب یہ ہے کہ تمام قابل جنگ افراد جنگ میں جائیں گے۔ تو یہ اعلان کر دیا گیا۔ اب اس پر جو صورتحال پیدا ہوئی، کیونکہ جنگ بہت مشکل حالات میں آ گئی تھی، اب اللہ کے فیصلے کہ ایک ایسی آزمائش پیدا ہو گئی۔ مقصود یہ تھا اس آزمائش سے کہ جن لوگوں کے دلوں میں کھوٹ ہے، جو خالص اللہ پر توکل اور اعتماد والے لوگ ہیں، وہ الگ ہو جائیں، جو سچے مسلمان ہیں وہ الگ ہو جائیں، اور جن کے دلوں میں کھوٹ ہے وہ الگ ہو جائیں۔ تو یہ مقصود ہے۔ اس کے لیے یہ فیصلہ بھی دوسرا کیا گیا کہ تمام لوگوں کو جانا ہے۔ تو کہا کہ تم اثاقلتم الی الارض، یہ بڑا خوبصورت محاورہ ہے کہ جیسے بوجھ پڑ جائے کسی کے اوپر وہ زمین پر بیٹھ جائے، اس طرح کی تصویر بنائی ہے۔ کیسے لگتا ہے کہ تم ڈھہ گئے ہو بالکل زمین کی طرف، گر گئے ہو، اتنا تمہارے اوپر دباؤ آیا ہے، پریشر آیا ہے کہ تم زمین کی طرف، زمین کے ساتھ ہی چپک گئے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، تم نے آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی کو مقصود بنا لیا ہے۔ تمہیں دنیا کی زندگی جو ہے وہ تمہارے لیے اصل مقصود بن گئی ہے، تمہاری خوشیوں کا مرکز بن گئی ہے۔ حالانکہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل، یہ جو دنیا کی متاع ہے، دنیا کا جو متاع کا لفظ بڑا اچھا ہے عربی زبان میں، سامان زندگی، جس پر ہمارا انحصار ہے، جس پر ہم جیتے ہیں، جو حاصل کرنے کے لیے ہم ساری تگ و دو کرتے ہیں۔ تو آخرت کے مقابلے میں یہ تو بہت ہی معمولی حیثیت رکھتی ہے۔ ظاہر ہے ہم بھی اس کا اندازہ آسانی سے کر سکتے ہیں کہ جو زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے مقابلے میں اس دنیا کی زندگی کی کیا حیثیت ہے۔
فرمایا کہ اگر تم نہیں نکلو گے الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ تمہیں سزا دے گا اور تکلیف دہ سزا دے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تُضُرُّوهُ شَيْئًا، اور اس نے جو طے کیا ہوا ہے کہ اس دین کو غالب کرنا ہے، اس دین کو اب دنیا پر غلبہ حاصل ہونا ہے، تو وہ کر لے گا. اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہارے ساتھ وہ نمٹ لے گا، تمہیں تو سزا دے گا، اور تمہاری جگہ وہ لوگ لے آئے گا جو اس دین کا خدمت کرے، جو اس دین کی مدد کرے. اور ہماری تاریخ تو اسے بھری پڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، وہ اقبال نے جس کو بیان کیا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، بت خانے سے کعبے کو پاسبان مل گئے. تو یستبدل قومن غیرکم، تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئے گا. ولا تضروہ شیئا، تم اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا. اللہ کو کوئی کمی نہیں ہوتی، وہ اپنے کام، جو کام وہ کرنے کا فیصلہ کر لے گا وہ کر لے گا، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنے دین کو غالب کر لے گا. لیکن تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ تم مارے جاؤ گے، تم اللہ کے غضب کا نشانہ بنو گے. واللہ علی کل شیء قدیر، یہ بات واضح رہے کہ اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ جو انسان ہے اس کی جو پرابلم ہے وہ یہ کہ میرے بغیر کیسے ہوگا. ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے اس میں پڑ جاتا ہے کہ میرے بغیر کیسے ہوگا. تو ہمارا تجربہ بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تم ناگزیر نہیں ہو، کوئی بھی ناگزیر نہیں ہے، اور اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناگزیر نہیں ہے. اللہ تو اسباب سے بھی بالا ہے نا. ہم تو اسباب کے تحت، تو ہم تو یہ سوچ سکتے ہیں، ہم اس غلط فہمی میں پڑھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہوا، میں نے یہ سنبھالا ہوا ہے، میری یہ صلاحیت ہے، میرا فلانا ہے. وہ تو اس سے بالا ہے، وہ تو کلمہ کن سے جو چاہے پیدا کر دے، جس طرح چاہے حالات کو تبدیل کر دے. جو خدا 2000 سال پہلے یہ بتاتا ہے کہ 10,000 قدسی آئیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ کہ کتنے لوگ ایمان لائیں گے اور کتنے لوگ پیغمبر کا ساتھ دیں گے اور کتنے لوگ مکہ کو فتح کرنے کے لیے آئیں گے، اس نے 2000 سال پہلے بیان کر دیا، دیکھ کے بیان کر دیا ہوا ہے. اور یہ بھی بالکل ممکن ہے کہ اس نے فیصلہ کیا ہو کہ اس طرح کے لوگ اس زمانے میں پیدا کرنے ہے نا. اس کا ہے نا، وہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. جتنے بھی بڑے دیکھتے ہیں واقعات ہوتے ہیں، اس کے پیچھے جو اسباب نظر آ رہے ہوتے ہیں نا کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، ایکچولی وہ خدا کے فیصلے ہیں. خدا وہ فیصلہ کرتا ہے، اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، وہ نتائج نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ سارا کا سارا امتحان کے اصول پر ہے، لیکن اللہ کی قدرت، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اب بیان کیا کہ دیکھو بندوں کے بغیر میں نے کیسے مدد کی تھی. ایک ایسا واقعہ حضور کی سیرت سے اٹھا لیا ہے کہ جس میں افراد موجود ہی نہیں ہیں. حضور کے ساتھ کوئی افراد موجود نہیں، حضور اکیلے ہیں اور حضور کے ساتھ ایک بندہ ہے، ابو بکر، سفر ہجرت. اور اہل مکہ نے اعلان کر دیا ہے کہ جو مار کے لائے گا، زندہ لائے گا یا مار کے لائے گا، اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے. اور اس زمانے کے لحاظ سے بہت بڑا انعام ہے، بہت ہی بڑا انعام ہے. ایسے ہی ہے جیسے آج کل کے زمانے میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ 5 کروڑ روپے انعام دیا جائے یا 1 کروڑ روپے انعام دیا جائے، 2 کروڑ روپے انعام دیا، اس طرح کا اعلان کر دیا. چنانچہ مکے کے اور مکے کے اطراف کے کئی نوجوان انعام پانے کے شوق میں نکلے، مارنے کے لیے، پکڑنے کے لیے. تو کہا کہ تم اس کی مدد نہ کرو،
فقد نصرہ اللہ اذا اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، یعنی سفر ہجرت کا حوالہ دیا کہ دو میں سے دوسرا اس کے ساتھ جو تھا، جب اللہ نے اس کو نکالا اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، یعنی جب نکالا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، یعنی اہل مکہ نے، تو اللہ نے اس کی مدد کی۔ دو میں کا دوسرا، یعنی دو بندے تھے، تو مدد کی نوعیت کیا ہے اس کا حوالہ دیا۔ اذ ہما فی الغار، دونوں غار ثور میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب اس پیغمبر نے اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے اس کے اوپر اپنی سکینت نازل کر دی۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اس کی مدد کی ان لشکروں سے جن کو تم نہیں دیکھتے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جو نعرہ انہوں نے لگایا تھا، اہل کفر نے لگایا تھا، اس کو اللہ نے نیچے کر دیا، اور اللہ کی جو بات تھی وہ اونچی رہی، اور اللہ عزیز اور حکیم ہے، یعنی اللہ ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے، اور اللہ ہر چیز کے نتائج سے بھی پوری طرح واقف ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کو مثال کے طور پر پیش کیا کہ دیکھو کوئی لشکر نہیں تھے، کوئی ساتھی نہیں تھے، دو بندے تھے، اور پوری دنیا دشمن تھی، اس نے مدد کی، اور ان لشکروں سے مدد کی جو نظر نہیں آتے۔ ظاہر ہے ان کے راستے مسدود کرنے کے لیے، اور وہ جو سراقہ کا واقعہ وہ تو ہے کہ اس کا گھوڑا بار بار جو ہے وہ اس کے پاؤں پھنس جاتے تھے ریت میں، تو کون مدد کر رہا تھا؟ اللہ مدد کر رہا تھا، اور مدد ایسے آ رہی تھی کہ کوئی چیز نظر تھوڑی آ رہی ہے، اس کو تجربہ ہوا ہے، اس کو سمجھ میں آئی ہے سراقہ کو کہ یہ معاملہ پیغمبر کے ساتھ ہے، باقی دنیا کے اس باپ کے لحاظ سے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہا، یعنی اس کو مثال کے طور پر پیش کیا کہ تم بے شک نہ آؤ ساتھ، اگر وہ اس اکیلے کی، دو بندوں کی مدد اس طرح کر سکتا ہے تو اب بھی کرے گا۔ تم نے اگر ساتھ نہ دیا تو نہ دو، نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، لہٰذا نکلو اس کے ساتھ، خواہ ہلکے ہو کے خواہ بھاری ہو کے، یعنی بے اموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو، اگر تم جانو۔ پھر ان کی حالت پر تبصرہ کیا، لو کان عرضا قریبا و سفرا قاصدا لاتبعوک، اگر مقصود نزدیک ہوتا یا سفر تھوڑا سا متوسط ہوتا، میں نے پہلے عرض کر دیا کہ لمبا سفر اور شدید گرمی کا موسم، تو یہ ضرور تمہارا ساتھ جاتے، لیکن یہ جو مشکل سفر تھا لمبا، یہ ان کے لیے بھاری پڑ گیا، چنانچہ یہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ اگر ہمارے پاس استطاعت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے۔ یہلکون انفسہم، یہ اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ جانتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ تو یہ بات واضح کر دی کہ یہ جو کچھ بہانے بنائے جا رہے ہیں ان کے پیچھے حقیقت نہیں ہے، یہ لوگ جان چھڑانا چاہ رہے ہیں اس سفر سے جو ان کے لیے مشکل بنا ہوا ہے۔ تو یہ جیسے میں نے عرض کیا، آگے ابھی یہ مضمون چل رہا ہے، تو اصل مقصود یہ ہے کہ اس وقت جو خالص مسلمان ہیں اور سچے مجاہد ہیں وہ الگ ہو جائیں، اور جن کے اندر کھوٹ ہے، کمزوری ہے، وہ بالکل الگ ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔